یہ کتاب ہے تربیت السالک، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات جو متوسلین، مسترشدین، طالبین، سالکین اور وابستگان اصلاح و تربیت نے اپنے حالات، سوالات ان کی خدمت میں پیش کیے تھے اور رہبری چاہی تھی، ان کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جوابات لکھے وہ بہت اہم اور قیمتی مانے گئے ہیں۔ اسی لیے اس زمانے میں خانقاہ تھانہ بھون سے رسالہ نکلا کرتا تھا النور، اس میں فقہی افادات یعنی کہ فتاوی مسائل وہ بھی شائع ہوا کرتے تھے، اور ترجیح اور راجح کا بھی ایک کالم اس میں ہوا کرتا تھا، یعنی مسائل میں کچھ گنجائش ہے اس طرح بھی اور اس طرح بھی، لیکن ترجیح اس بات کو ہے یا پہلے ہم نے کوئی مسئلہ بیان کیا تھا لیکن مزید تحقیقات کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہیں بلکہ یہ ہے راجح قول جو اب ذکر کیا جا رہا ہے، یہ ہے ترجیح الراجح، اس میں شائع ہوا کرتا تھا۔ تو جس طرح فقہ و فتاوی سے متعلق باتیں اس میں شائع ہوتی تھیں، اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جوابات جو سالکین، متوسلین کو دیے جاتے تھے یہ بھی اس میں شائع ہوتے تھے۔ اب اس وقت میں جیسے ایک سوال نامہ ہے تو وہ ماہ نامہ النور میں ذی الحجہ 1391 کا چھپا ہوا ہے، تقریباً 100 سال ہونے کو ہے قریب، اس میں چھپا کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ بہت قیمتی باتیں مانی گئی ہیں، علماء نے اس کو بہت اہم گردانا ہے۔ تقلیل طعام فی نفسہ مقصود نہیں، ایک بات کہی آتی ہے کہ کھانا کم کھانا چاہیے۔ تقلیل طعام حال تبلیغ دین میں جس مقام پر تقلیل طعام کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں، وہاں اس کی ایک صورت یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ خوب اشتہا جس وقت ہو، جس وقت کھانے کا تقاضا ہو، بھوک اچھی طرح لگ رہی ہو، اس وقت کھانا کھا کر اشتہا کو فنا نہ کرنا چاہیے بلکہ اس کو باقی رکھ کر ہاتھ روکنا چاہیے۔ بناء علیہ احقر جب کھانا کھاتا ہے تو جس وقت ابھی ایک روٹی یا پون روٹی کی اشتہا باقی رہتی ہے تو فوراً اسی وقت ہاتھ روک دیتا ہے، تو گویا یہ قلت طعام کا جہاد ہوا۔ اب معروض یہ ہے کہ آیا یہ قلت طعام کا صحیح طریقہ ہے یا غلط، اس سے از راہ فضل و کرم مطلع فرماویں، اگر غلط ہو تو طریقہ صحیح مفصل مرحمت فرماویں۔ جواب: بالکل صحیح ہے، لیکن تقلیل طعام فی نفسہ ہی مقصود نہیں، کم کھانا اپنی ذات سے یہ مقصود نہیں، مقصود کسر قوت بہیمیہ ہے، نفسانی خواہشات کا ابھار زیادہ نہ ہو، اور اس کسر سے بھی مقصود کف النفس عن المعاصی ہے۔ کم کھانے کا ایک یہ بھی مقصد ہوا کرتا ہے کہ کم کھائیں گے تو قوت بہیمیہ کم ہوگی اور نافرمانی سے، گناہوں سے رکنا بھی آسان ہوگا۔ بہت زیادہ کھا لینے کے بعد پھر سستی بھی زیادہ آتی ہے، نیند بھی زیادہ آتی ہے، رات کو اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس طرح۔ پس اگر یہ کف عن المعاصی بدون تقلیل طعام میسر ہو جائے تو تقلیل طعام ضروری نہیں۔ اگر آدمی کو جتنی بھی بھوک ہے، جتنی بھی اشتہا ہے، اتنا کھا کر کے بھی عبادات میں کسی طرح کی کمی کمزوری نہیں آ رہی ہو تو اس کے لیے تقلیل طعام نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جتنا بھی کھانا چاہے کھائے، تو تقلیل طعام ضروری نہیں۔
بلکہ اس زمانے میں اکثر اس سے ضعف ہو جاتا ہے۔ مثلا جن صاحب نے لکھا ہے کہ ایک روٹی تو 2 چپاتی کے تو 2 روٹی کے تو بھوک اور اشتہا، اس میں سے بھی آدھا پیٹ کر کھا لیا تو وہ چل جاتے تھے۔ آج کے دور میں قوا اور بدنوں کی کمزوری اس طرح ہے کہ دیگر مقویات، اچھی خوراک، خالص چیزیں میسر نہیں ہو پا رہی ہیں۔ جو چیز لے کر کے روٹی یا چاول کی صورت میں میسر ہو رہی ہے وہ بھی آدمی بہت زیادہ اگر کم کر دے تو اس سے ضعف اور کمزوری بھی آ سکتی ہے، بلکہ اس زمانے میں اکثر اس سے ضعف ہو جاتا ہے، جس سے دوسری مضرتیں جسمانی و نفسانی پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے بلا ضرورت مناسب نہیں۔ حال اور گزارش دوم یہ ہے کہ اگر اس قسم کے مسائل جن کا تعلق اصلاح نفس سے ہو کسی تصوف کی کتاب میں جو کہ مستند و معتبر ہوں پائے جائیں، بغیر اس کے کہ حضور سے اولاً استفسار کیا جائے عمل کرنا درست ہے یا نہ، اور یہ علاج ایسا ہی سمجھا جائے جیسا کہ حکیم حاذق کا علاج سمجھا جاتا ہے، یعنی خود بخود کسی سلوک اور تصوف کی کتاب میں خود ہی سے کوئی بات دیکھ لی جائے اور اس کے مطابق آپ سے پوچھے بغیر عمل کر لیا جائے۔ کیا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی ماہر حکیم کو دکھانے کے بعد نسخہ تجویز کرانے کے بعد عمل کرنے میں فائدہ ہوتا ہے، تو کیا اس طرح سے کتاب میں سے خود ہی نکال لینے سے یہ فائدہ میسر ہو رہا ہے؟ جواب: اگر فہم میں یا حدود اور شروط میں غلطی نہ ہو درست ہے، لیکن ان غلطیوں کا احتمال عادتاً غالب ہے، اس لیے بدون مشورہ کسی شیخ مبصر کے خود عمل مناسب نہیں، البتہ یہ مناسب ہے کہ اس علاج کو نقل کر کے مشورہ کر لے۔ حال اور تیسری گزارش یہ ہے کہ مجاہدہ شرعی و مجاہدہ عرفی میں فرق کیا ہے، یا دونوں مترادف ہیں، ایک سے یہ ملتے جلتے، بصورت متباین ہونے کے معمول بھی کس کو بنانا اولا ہے، بہتر ہے، از راہ احسان جواب سے محظوظ و مرہون منت فرمائیں۔ جواب: یہ سوال فن سیکھنے والے کو زیبا ہے، اور جو شخص اپنا علاج کراتا ہو اس کو یہ پوچھنا نازیبا ہے، البتہ اس مجاہدے کو اور اس کی بنا کو بیان کر کے مشورہ لے لیا جائے۔ امور دنیاویہ کے فنا کا استحضار ان کی تمنا کا علاج ہے۔ امور دنیاویہ کے فنا کا استحضار ان کی تمنا کا علاج ہے۔ بہت سی دنیا کی چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف آدمی کی رغبت ہوتی ہے اور طبیعت چاہتی ہے کہ یہ چیز بھی مجھے مل جائے، حاصل ہو جائے، یہ بھی حاصل ہو جائے، تو ایسے موقع پر یہ استحضار کیا جائے یا دھیان جمایا جائے کہ یہ سب چیزیں فانی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں۔ حال مجھ میں ایک مرض بہت پرانا ہے، یعنی جو بڑے بڑے اس زمانے کے دور کے علماء، صلحاء، نیک لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ حضرات ہیں، قرآن حدیث پر جن کو عبور حاصل ہے، وہ تو اپنے بارے میں اپنے امراض اور مرض لکھ کر کے اور اصلاح اور رہبری حاصل کر رہے ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ سفید زرق برق صاف شفاف کپڑے پر ذرا سا بھی میل کا ذرہ پہنچتا ہے تو وہ دور سے دکھائی دے دیا کرتا ہے، اور جن حضرات کو اپنے اندر کوئی امراض ہی میں نظر نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ دل کے اوپر اس کے اثرات جم گئے، جس کی وجہ سے احساس نہیں ہو پا رہا۔ مجھ میں ایک مرض بہت پرانا ہے جس کو کئی بار ارادہ کیا کہ اپنے عریضے میں لکھوں، مگر ابھی تک اس کی نوبت نہ آئی۔ وہ مرض یہ ہے کہ میری طبیعت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ جو چیز اور جو بات ہو وہ اعلیٰ درجے کی ہو، جس کو نہ کوئی کم ہی کہہ سکے اور نہ جس میں کوئی عیب نکال سکے، کہ کم از کم اس زمانے کا سب سے زیادہ بہادر میں ہی ہوتا۔ بیعت کا خیال ہوا تو ہر وقت یہ دھن تھی کہ ایسا پیر ملے جس کا کوئی ثانی نہ ہو، اس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو، اور جس میں کوئی عیب نکال ہی نہ سکے،
چنانچہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسا ہی شیخ عطا فرمایا، اور بفضل تعالیٰ میری طبیعت کو ایک اطمینان حاصل ہے۔ شاعری کا خیال آتا ہے تو یہی چاہتا ہے کہ کم از کم اتنا ہوتا کہ ہندوستان میں اول گنا جاتا۔ غرض یہ خبط لڑک پن سے ہے۔ کھیل میں یہی کیفیت رہتی تھی، جب کسی لڑکے کو اپنے سے اچھا کھیلتے پاتا تو رشک ہوتا، جس طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہے ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ حالانکہ بفضل تعالیٰ اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ نہ اتنا علم ہے کہ شاعر بن سکوں، اور اتنا کیا علم تو بالکل ہی نہیں ہے، دل اتنا کمزور کہ اندھیرے میں ڈر لگتا ہے۔ بہادری تو ایک طرف، غرض میں اپنے خیالات پر بہت ملامت کرتا ہوں، شرمندہ ہوتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، مگر پھر بھی یہ خیالات ہر وقت دماغ میں گھومتے رہتے ہیں، اور طبیعت اس سے لطف لیتی ہے کہ اس جنگ میں شریک ہوا ہوتا میں ہی سب سے زیادہ بہادری دکھاتا، سب کا سردار میں ہی ہوتا، یوں فوج کو لڑاتا، یا بجائے قانون کو ہونے کے کلکٹر ہوتا تو یہ انتظام کرتا، اس طرح لوگوں سے برتاؤ کرتا۔ حالانکہ اصلیت یہ ہے کہ اپنے میں قانون گوئی کی بھی لیاقت نہیں پاتا۔ اب اس کا علاج جو حضور تجویز فرماویں اس پر عمل کروں۔ جواب: جس دنیاوی چیز کی تمنا ہو اس کے فنا کا استحضار، تاکہ اس کا ہیچ کچھ نہ ہونا اور بے نتیجہ ہونا مستحضر ہو، دل میں بیٹھ جائے یہ بات، اور اگر وہ دین میں مضر ہے تو اس کے نتیجہ بد کا بھی استحضار ہو۔ اس مراقبے کے بار بار استعمال کرنے سے یہ حوث مضمحل ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، اور اگر وہ امر دینی ہے تو اس کی تمنا محمود ہے۔ دینی اعتبار سے کوئی اچھی چیز حاصل کرنے کا خیال آنا اچھی چیز ہے، اس کے علاج کی ضرورت نہیں، البتہ شرط یہ ہے کہ جس کو وہ نعمت عطا ہوئی ہے اس سے زائل ہونے کی تمنا نہ ہو، ورنہ وہ حسد اور حرام ہے۔ کسی میں کوئی اچھائی، خوبی، بہتری دیکھ کر کے یہ تمنا کرنا کہ یہ چیز مجھ میں بھی ہو، یہ تو ٹھیک ہے، رشک ہے، لیکن یہ تمنا کرنا کرے کہ مجھ میں تو چاہیے خوبی ہو یا نہ ہو لیکن اس میں تو نہیں ہونا چاہیے، یہ حسد اور حرام ہے۔ اگر خدا ناکردہ ایسا ہوتا ہو تو اس کے متعلق مستقل سوال کیا جاوے، باقی اعتدال کی دعا بھی کرتا ہوں۔ مریض کو مرض کا استحضار، علاج کی طلب، عمل کی فکر اور رحمت کی امید رکھنا فرض ہے۔ مریض کو مرض کا استحضار، ہاں میں اس مرض کا شکار ہوں، علاج کی طلب، یہ جو کہا جاتا ہے کہ لا ادری کہہ دینا آدھا علم ہے، یعنی یہ اقرار کر لینا کہ یہ بات میں نہیں جانتا، یہ بھی آدھا علم ہے۔ تو یہ آدھا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آدمی یہ جان جائے کہ یہ مسئلہ میں نہیں جانتا تو یہ آدھا علم کیسے ہو جائے گا؟ یہ تو 100% ناواقفیت اور نہ جاننا ہی ہوا۔ اس کو اس لیے آدھا علم کہا گیا ہے کہ کوئی بھی وہ شخص جس میں طلب پائی جاتی ہو، سیکھنے کا مزاج ہو، وہ جس مسئلے میں، جس کسی بات میں یہ سمجھ جائے گا یہ مجھے معلوم نہیں، وہ اسی وقت سے اس کو معلوم کرنے کی تگ و دو میں لگ جائے گا، اسی وقت سے اس کو معلوم کرنے، حاصل کرنے میں لگ جائے گا۔ مریض کو مرض کا استحضار، اپنے آپ کو بیمار سمجھے تو صحیح، کسی مرض کا مریض تو سمجھے، اور علاج کی طلب بھی اس کے اندر ہونا چاہیے۔ بہت سے حضرات ہیں بیمار بھی ہیں، دکھا بھی دیتے ہیں، شوق بھی ہے، میں نے دیکھا بعض حضرات کو شوق بھی بہت ہوتا ہے ڈاکٹر بدلتے رہنے کا، حکیموں کو بدلتے رہنے کا، دواؤں کے انبار لگے پڑے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ تو علاج کی طلب بھی ہو، عمل کی فکر ہو اور رحمت کی امید رکھنا فرض ہے۔ اس لیے کہ کئی مرتبہ مریض کو مرض کا استحضار تو ہوتا ہے، علاج کی طلب بھی ہوتی ہے، عمل کی فکر بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر رحمت کی امید کی کمی ہوتی ہے تو مایوسی چھا جاتی ہے۔ یہ اپنی حالت خراب و اساءت اخلاق کی ادنا تفصیل ہے جو پیش ہے۔
حق تعالی ببرکت و دعا و اصلاح حضرت والا مجھے مسلمان بنا کر زمرہ صالحین میں محشور فرمائے، ورنہ اس صفت کمالیہ خداوندی کی شرکت و منازعت جانے کس نتیجے پر پہنچ جائے گی؟ العیاذ باللہ۔ جواب: جب تک مرض کا استحضار اور علاج کی طلب اور عمل کی فکر رہے، رحمت کی امید رکھنا فرض ہے۔ توجہ کا اصلاح میں کچھ دخل نہیں۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی محنت، مجاہدہ، ذکر، اذکار، مراقبات کرنا نہ پڑے، کوئی شیخ و مرشد نظر ڈال دے، توجہ ڈال دے اور ہمارا کام ہو جائے اسی میں ہی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی رسول پاک علیہ السلام کی ہدایات پر عمل پیرا ہونا ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی نظر کی اثر ان پر پڑی تو اب ان کو خود کو کچھ ذکر، تلاوت، عبادت، نماز کی ضرورت ہی نہ رہی اور خود بخود مکمل ہو گئے۔ تو توجہ کا اصلاح میں کچھ دخل نہیں۔ احقر کی عملی حالت، حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال یہ بھی دیا کرتے تھے کہ اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ایک گاڑی جو اسٹارٹ ہو نہیں پا رہی، چل نہیں پا رہی، تو بعض دفعہ کہا جاتا ہے بھی 2 آدمی ذرا سا دھکا دے دو، تو وہ 2 آدمی دھکا دے کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر تک تھوڑے لے کے جائیں گے، وہ تو 10-5 قدم یہیں پہ سے دھکا دے دیں گے۔ جب وہ اسٹارٹ ہو گئی تو وہ اپنے طور پر خود ہی چل کے جائے گی، اپنے انجن کی طاقت سے چل کر کے جائے گی۔ اسی طرح یہ ہو سکتا ہے توجہ یہاں تک تو ہے کہ سامنے والا تو عمل کرتا رہے، معمولات کی پابندی کرتا رہے، اور اس کے اوپر بزرگوں سے بھی کہہ کر کے توجہ کی درخواست کی جاتی رہے۔ احقر کی عملی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ احقر یکسر مردود ہو گیا ہے، راندہ درگاہ سا ہے۔ ایسی حالت میں احقر کی طرف توجہ تام فرماویں، پوری توجہ۔ جواب: توجہ کا اصلاح میں کیا دخل؟ کبھی قبض معدہ ہو گیا ہو یا ہو جاوے، کیا اس کا علاج بھی میری توجہ تام تجویز کرو گے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیمار جس کو قبض ہو گیا ہو، وہ سخت 3 دن سے پیٹ صاف نہیں ہو پا رہا، اور کسی بڑے سے بڑے حکیم کے پاس جا کر کے کہے کہ مجھے بہت سخت قبض ہے، ایسی توجہ فرما دیجئے میرے پر کہ میرا پیٹ بالکل صاف ہو جائے؟ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ تو اسی طرح سے باطنی طور پر بھی مشورہ لینا تو مفید ہے، لیکن اس کے ساتھ انسان کو خود کو بھی کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کی دعا کے درخواست پہ فرمایا تھا، اعنی بکثرت السجود، میں بھی دعا کروں گا لیکن تم کثرت سجود سے میری دعا کی مدد کرو۔ میرے خاندان میں قریب سبھی حضور والا سے بیعت ہیں، اور ان سبھی سے اپنے کو دین کے معاملے میں کم پاتا ہوں، اس لیے طبیعت میں ایک الجھن سے رہتی ہے کہ کون سی ترکیب کروں جو ان سب سے بڑھ جاؤں۔ جواب: جب سب سے بڑھ جائیں گے اس وقت اپنے کو اس وقت سے بھی گھٹا ہوا پائیں گے۔ یعنی ابھی یہ احساس تو کم سے کم ہے کہ ہمارے خاندان میں دینی اعتبار سے میں سب سے کمزور ہوں اور سب مجھ سے بہت آگے ہیں، لیکن جب حقیقتاً بہت اوپر بڑھ جاؤ گے تو اپنے کو اور بھی گھٹا ہوا پاؤ گے۔ پانی میں اپنا عکس ایک خاص مقام پر دیکھا جاتا ہے۔ تالاب کے پاس جا کر کے ہم دیکھیں تو ہماری شکل صورت اس میں بالکل صاف شفاف نظر آتی ہے، لیکن ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر کے اور وہاں پر تالاب میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہے گا تو اتنا زیادہ صاف شفاف تھوڑی، جتنے اوپر جا کر کے دیکھیں گے تو اس کو اتنا دھندلا نظر آئے گا۔ لیکن اپنے مقام سے زیادہ اونچا ہو جائے تو عکس زیادہ نیچا نظر آئے گا۔ نفس انسان کے قبضے میں ہے، نہ برعکس۔ حال عرض یہ ہے کہ نفس کی حالت اس طرح محسوس ہوتی ہے جیسے شیر کی، اور انسان اس کے قبضے میں یوں
معلوم ہوتا ہے جیسے بکری شیر کے پنجے میں۔ اسی واسطے اصلاح تام کا ہونا از قبیل محال محسوس ہوتا ہے۔ جس طرح بکری شیر کے پنجے میں قبضے میں ہو، اسی طرح انسان تو نفس کے پنجے کے اندر ہے، نفس کے قبضے میں ہے، پھر اصلاح ہو جانا یہ ممکن ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ حضرت والا کی دعا کی وجہ سے امید تو ہے، دعا فرمانا کہ اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان کے پھندے سے محفوظ فرماوے اور مقصود اصلی تک پہنچاوے۔ جواب: السلام علیکم۔ بالکل حقیقت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ اس شخص نے جو کہا تھا کہ انسان نفس کے قبضے کے اندر ہے جکڑا ہوا، اس کا جواب جس طرح بکری شیر کے قبضے میں پنجے میں ہوتی ہے، تو حضرت اس کا جواب لکھ رہے ہیں کہ بالکل حقیقت کے خلاف معلوم ہوتا ہے، انسان نفس کے قبضے میں نہیں بلکہ نفس انسان کے قبضے میں ہے۔ باقی اس جہل و ضعف کا کچھ علاج نہیں کہ غلط اعتقاد کر کے ہمت ہار دے۔ نماز سے مقصود اصلی ذکر ہے۔ حضرت والا گزشتہ والا نامے میں جو ہدایت فرمائی تھی کہ تمام افعال کے متعلق یہ تصور رکھے کہ سب حق تعالی شانہ کے اجلاس میں عنقریب پیش ہوں گے۔ اس میں شبہ نہیں کہ نماز کے علاوہ دیگر افعال میں یہ بہت نافع معلوم ہوتا ہے، لیکن حضرت نماز میں اس مراقبے سے جو کچھ خود نماز میں پڑھتا ہوں اس کے معنی سے بے التفاتی ہو جاتی ہے جو طبیعت پر شاق ہوتا ہے۔ پھر پیشی افعال کا معاملہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی دور ہے، یعنی یہ خیال کرنا کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ میدان محشر میں حق تعالی شانہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، میں بھی وہاں رہوں گا، تو وہ میدان محشر تو بہت دور ہے، اس کے بجائے زیادہ اچھا اور آسان تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ البتہ اس سے کہ حق تعالی دیکھ رہے ہیں ایک فوری ہیبت معلوم ہوتی ہے، بجائے یہ تصور کرنے کے میدان محشر میں جواب دہی ہے، اس کے بجائے اگر یہ تصور کیا جائے کہ حق تعالی جل شانہ مجھے براہ راست ابھی دیکھ رہا ہے تو اس سے زیادہ طبیعت کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ مگر ہر حال میں جو چیز فہم معانی میں مخل ہوتی ہے وہ باعث گرانی ہو جاتی ہے، بلکہ خیال ہوتا ہے کہ مقصد نماز ہی سے بعد ہو رہا ہے۔ بہرکیف جیسا ہو ارشاد فرمائیں۔ جواب: قرآن مجید میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا اصل مقصود خود ذکر ہے، یعنی یاد، دھیان۔ قال اللہ تعالی اقیم الصلاۃ لذکری، جیسلمیر کی طرف فرقہ ہے، اس کا نام ہے فرقہ ذکریہ، وہ نماز نہیں پڑھتے، اور جب ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ نماز کا مقصود اور منتہا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو نماز قائم کرتے 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 جب ذکر کی کیفیت پیدا ہو جائے تو ذکر کا مقام اونچا ہے نماز سے۔ یہ وہ اپنی جہالت، نوافقت، بدعت، خرافات کی وجہ سے ایسا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا اصل مقصود خود ذکر ہے۔ قال تعالی اقیم الصلاۃ لذکری، یعنی دھیان، نماز کے اندر دھیان جم جائے اللہ کی طرف۔ اور اسی طریقے سے ارشاد خداوندی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور ثم عللہ بقولہ ولذکر اللہ اکبر، یعنی اس کے بعد میں نماز کا جو بیان ہے کہ نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے، اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز کا مقصود بھی ذکر اس معنی کر ہے کہ اس سے مراد یاد الہی، ہر وقت دھیان جمع رہے، سو حضوری بسیط جس ذریعے سے بھی حاصل ہو جاوے، سو حضوری بسیط جس ذریعے سے بھی حاصل ہو جائے، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ شانہ کی عظمت کا دھیان جمع ہوا رہے ہر وقت۔ وہ ذکر کی فرد ہونے کے سبب استحضار مرکب سے مقصودیت میں اقویٰ ہے، البتہ نماز سے باہر خود اس مرکب استحضار میں مقصودیت زیادہ ہے، جس کا راز یہ ہے کہ قرأت نماز میں تابع نماز ہے، سو نماز کے روح زیادہ قابل اعتنا ہے، وہ ذکر، اور خارج صلاۃ میں وہ قرأت خود مقصود ہے، لہٰذا اس کا زیادہ اعتنا کیا جائے گا، وہ بالاستحضار المرکب۔
پس اگر مراقبہ رؤیت حق للعبد سے حضوری زیادہ میسر ہو تو وہ استحضار معانی سے مقدم ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے اخیر عمر میں بینائی جاتی رہی تھی، روشنی آنکھوں کی جاتی رہی تھی حضرت گنگوئی کی۔ کوئی مسئلہ اچھا تو اس لیے کوئی مسائل تلاش کرنا ہوتے تھے تو حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرما دیا کرتے تھے یہ مسئلہ شامی میں تلاش کرو۔ اچھا حضرت مفتی محمود حسن صاحب فرماتے تھے کہ ویسے تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کئی کتب فقہیہ سے مراجعات کا فرماتے تھے، لیکن اخیر میں جب شامی چھپ کر کے آئی 1252 ہجری کی وفات علامہ شامی کی، 200 سال بھی نہیں ہوئے، جب شامی چھپ کر کے آئی تو حضرت گنگوئی نے اسی کو اختیار فرما لیا تھا، اسی میں سے مسائل تلاش کرتے تھے۔ اچھا میں نے دیکھا بھی مظاہر العلوم دار جدید سہارنپور میں حضرت مفتی صاحب نے اعتکاف فرمایا تو صرف ایک شامی ہی رکھی رہتی تھی ان کے پاس، باقی کوئی کتاب نہیں رہتی تھی، تو شامی پہ زیادہ دیکھا جاتا تھا۔ اخیر میں جب بینائی جاتی رہی تو مولانا یحییٰ کاندھلوی سے فرما دیا کرتے تھے زبید بھائی کہ یہ مسئلہ تلاش کرو، اس کا جواب لکھوا دیا کرتے تھے۔ ایک مسئلہ تھا وہ خوب تلاش کر لیا لیکن وہ مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی صاحب کو ملا نہیں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ شامی کی فلاں جلد لے کر کے آؤ، اور شامی کی فلاں جلد لے کر آئے، اور انہوں نے حضرت گنگوئی حالانکہ بینائی تو نہیں تھی لیکن اس طرح سے یوں انگلی سے ٹٹولے صفحات، انگلی سے صفحات ٹٹولے، کچھ ادھر کیے کچھ ادھر کیے، اور کتاب کھول کے فرمایا دیکھنا یہاں سے پڑھنا کیا لکھا ہے، دیکھنا یہاں سے پڑھنا کیا لکھا ہے۔ اب جو پڑھا تو وہ وہی مسئلہ تھا، وہ وہی مسئلہ تھا۔ حضرت مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے جو گھر کے سامنے کی مسجد ہے اس میں مفتی سلمان صاحب گنگوئی امامت فرماتے ہیں۔ اب تو نقشہ بدل کے اس کو مطلب نہیں بن گئی، وہ پرانی حیت نہیں رہی، تو اس میں چھوٹی سی مسجد ہے، چھوٹی سی، آگے تو مسجد اور پیچھے ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ حضرت مفتی صاحب اپنے خاندان کے ایک بزرگ کا حال بیان فرماتے تھے کہ وہ اس میں رہتے تھے، اندھیری کوٹری تھی بالکل، تو ان سے کہا جاتا تھا یہ آپ اس اندھیرے میں رہتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا۔ فرمایا اندھیری رات میں باریک روشنائی، کالی باریک روشنائی سے لکھا ہوا خط لا کر کے دے دو، پڑھ کے بتلا دوں گا۔ اب صاحب وہ اندھیری تو رات اور کمرے کوٹری، دن میں تو اندھیرا ویسے رہے اور اندھیری رات میں تو کتنا رہے گا۔ اور ان کو جب پرچہ دیا گیا انہوں نے پڑھ کے سنا دیا کہ آنکھوں کی روشنی کافی ہے۔ جب وہ مسجد بننے لگی تو گنگو کے لوگ حضرت مفتی صاحب کے پاس آئے دیوبند کہ حضرت اپنے محلے کی مسجد تعمیر کرنی ہے، پیسہ کا انتظام کچھ ہے نہیں، تو حضرت مفتی صاحب نے کچھ پیسے دے دیے کہ یہ لو شروعات تو کرو، اللہ مالک ہے۔ خیر وہ شروعات کری مسجد، اس کے بعد میں جب وہ بن گئی تو وہ بھی شریف لوگوں میں سے تھے کہ بن گئی، تو بعد میں بھی آئے کہنے لگا کہ حضرت وہ ماشاءاللہ مسجد تیار ہو گئی، بنی۔ تو اور پھر انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہی کی برکت ہے، پہلے آپ نے فرمائی تھی جو آپ نے دیا تھا اس کے بعد ہی اور ہوتا چلا گیا، پیسہ بھی آتا گیا لگتا گیا۔ فرمایا کچھ بچا، اتفاق کی بات یہ کہ اتنے ہی پیسے بچے تھے جتنے مفتی صاحب نے دیے تھے۔ استاد نے فرمایا کام پورا ہو گیا، لا میرے پیسے واپس دیتا ہوں، واپس لے لیے۔ یہ مسئلے کے روح سے ہے بھی ہے، اجازت ہے۔ چلیے صاحب ہے جی، خاص وجہ بھی ہو سکتی ہے، ہاں مسئلہ بتلانا بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں اس کا مصرف کیا ہے، جس مقصد کے لیے دیا گیا تھا تو وہ پورا ہو گیا، جب بچ گیا تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ بچ گیا تو جس نے دیا ہے وہ اس کو واپس کیا جائے۔ اب اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی اچھے کام میں لگا دیا ہو، دوسرے کی مسجد میں دے دیا ہو،